مجھے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر سراج صاحب کا تعارف ہوا نا، میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں 2007 میں کراچی گیا تھا، تو ڈیفینس میں ہمارا ایک ہاسٹل تھا، اس میں ہم رکے. جب زور کی نماز کا وقت آیا نا، تو میں نے اس کو سیکورٹی گارڈ کو کہا یار میں تو نماز جماعت سے پڑھوں گا، مجھے کوئی مسجد بتاؤ. کہنے لگا سر آپ کو یہاں 15 منٹ باغ پہ جانا پڑے گا، سمندر کے کنارے کے سے قریب ہی ایک مسجد ہے بہت بڑی، وہاں نماز پڑھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نکل گیا، پوچھتے پوچھاتے پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو بائی چانس جماعت ہو چکی تھی. میرا خیال تھا وہاں پہ 1:30 بجے نماز ہوگی، لیکن 1 یا 1:15 بجے ہو چکی تھی. بہت بڑی مسجد. اب میں تو کٹر بریلوی تھا نا اس وقت، تو میں سونگنا شروع کیا کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے. بڑا سونگ گیا جی، نہیں پتہ لگا، کیونکہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں تھی. نہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا تھا، نہ یا اللہ مدد لکھا تھا، نہ حق چاریہ لکھا تھا، نہ کوئی پنجا لگا ہوا تھا. صاف ستھری مسجد، ایڈی بڑی مسجد، غلطی نال بھی کوئی چیز نہیں تھی لکھی ہوئی. میں سوچ میں پڑ گیا یہ مسجد کس فرقے کی ہے. تو میری عادت ہے کہ کوشش ہوتی ہے میں جماعت سے ہی نماز پڑھوں. کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جی جماعت کروا لیتے ہیں، کیونکہ نماز کا میری جماعت رہ گئی. تو ان کا ہاں جی کرا لیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ دیوبندیوں کی نہیں لگتی ہے، ورنہ تو دیوبندی تو دوسری جماعت نہیں کرا دیتے. بریلویوں والی کوئی دور دور تک اس میں نشانی نہیں ہے مسجد میں. بریلوی قائل ہیں دوسری جماعت کے. اہل حدیث والا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا. نماز پڑھائی فارغ ہوا، میں نے کسی سے پوچھا یہ مسجد کس کی؟ ان کا جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی والوں کی یہ مسجد ہے، تو اتنے سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے. میں نے کہا اچھا اچھا. وہ مردود جو ہے، ہم تو مردود ہی سمجھتے تھے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کو شاید. معاذ اللہ. میں فارغ ہی تھا، کام کوئی نہیں تھا. میں کیا مغرب تک، مغرب روٹی کھانی ہے، پھر ہم نے کہیں رات کو یا فجر پڑھ کے ہم نے کہیں دور جانا تھا سائٹ پہ. میں نے کہا چلو یار ہم کو کتابیں ادھر دیکھتے ہیں. میں نیچے نا بیسمنٹ میں چلا گیا. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں مارچ 2007 کی، مارچ 2007. تو کیونکہ 23 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے، تو وہ میں اسی ٹور میں ہوئی تھی ملاقات، بڑی لمبی ملاقات کراچی میں. اس وقت بھی روحت ہلال کی کمیٹی کے چیئرمین تھے. اب تو زبردستی ان کو اٹھایا گیا، بلکہ روحت ہلال کمیٹی ختم ہوئی ہے تو مفتی صاحب کا بھی عہدہ ختم ہوا ہے، ورنہ تو وہ اس عہدے کے لیے آلموسٹ بنائے گئے تھے. تو وہ جناب مارچ کی بات، میں نیچے گیا، میں نے جناب کتابیں جب دیکھنی شروع کی، وہ سی ڈیز وغیرہ، تو وہ میں نے کہا اچھا. وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خریدی، اس کا نام تھا قرآن اور اقبال. میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی تھی. میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں. مجھے نہیں تو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں، پولیٹیکل ایک سٹرگل کے اندر. خیر میں نے وہ سی ڈی لے لی. سر اس ایک لیکچر نے میری لائف بدل دی قرآن کی طرف. جب میں نے آ کے وہ سنی نا، تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر. تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ میرے عقیدوں کی اصلاح ہوئی. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، دستبوسی کی، ان کو بتایا بڑی ڈیٹیل. 2 دفعہ میری ان کی بڑی لمبی ملاقات ہوئی، بڑی شفقت فرمائی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے، توحید کی دولت. الحمدللہ.